آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری۔ تذکرائے روز و شب اور فکر زندگی، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ میرے وجود میں احساس تیری آمد کا، وہ جس طرح سے اندھیروں میں روشنی آئے۔ تمہارا ہاتھ لیے تھام پسے شام چلوں، تمہارے ساتھ سے اس دل کی بے بسی جائے۔ 23 اکتوبر اتوار اور جموں کشمیر بینک کا ویکلی براڈ کاسٹ JNK بینک ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر۔ ہمارے تمام سامعین قبول فرمائیں ہمارا پیار برا سلام، خلوص برا آداب، محبت برا ست سری اکال اور خوشیوں برا جھولے۔ سامعین، ہفتے رفتہ میں جے کے بینک نے سال 2022-23 کے پہلے 6 ماہی مالی نتائج کا اعلان کیا اور ہمیں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ریزلٹس میں سال در سال 119% کی بڑھت کے ساتھ لگ بھگ 410 کروڑ کا منافع بینک نے حاصل کیا ہے۔ بینک نے پچھلے مالی برس کی دوسری سہ-ماہی میں 111.09 کروڑ کے خالص منافع کے برعکس رواں مالی برس کی دوسری سہ-ماہی میں 243.49 کروڑ کا خالص منافع حاصل کر کے اپنی ترقی کے سفر کو آپ کے توقعات کے عین مطابق قائم رکھا ہے۔ ان مالی نتائج کا اعلان بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں کیا گیا، جو بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں گزشتہ جمعے کو منعقد ہوئی۔ مالی نتائج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بینک کے MD اور CEO بلدیو پرکاش نے بینک کی باٹم لائن گروتھ اور بہتر فگرز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بینک اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رواں دواں ہے اور یہ نتائج ہمارے رواں مالی برس کے اہداف کی جانب بڑھتے ہوئے اقدام کی عکاسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بینک کے گراس NPA کا پچھلے 7 سال کی سب سے نچلی سطح پر پہنچانے کے لیے بینک کے سٹاف کی تعریف کی اور اسے سونے پر سہاگا کے مترادف قرار دیا۔ واضح رہے کہ بینک کا گراس NPA 7 سال بعد 8% سے نیچے ہے، جو کہ بینک کی ایسٹ کوالٹی کو مزید بہتر بنانے کی جاری ہماری کوششوں کا غماز ہے۔ بینک کے مجموعی ڈپازٹس میں 9% کی بڑھوتری ہوئی ہے اور ستمبر 2022 میں یہ 1,15,715 کروڑ روپے جبکہ ایڈوانس 74,550 کروڑ تک پہنچ گئے۔ بینک کا مجموعی کاروبار 1,90,000 کروڑ سے تجاوز کر گیا اور بینک پرعزم ہے کہ مالی برس 2022-23 کے لیے جو بزنس ٹارگٹس بینک نے سیٹ کیے ہیں ان کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ بینک کے ان شاندار مالی نتائج میں جہاں بینک کے سٹاف کی انتھک کوششوں کا عمل دخل ہے، وہیں ہم یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہ مالی اہداف آپ کے ساتھ کے بغیر حاصل کرنا ناممکن تھا۔ جے کے بینک کا سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑا منافع آپ ہیں، جنہوں نے ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر صورتحال میں ہمارا ساتھ نبھایا ہے۔ آپ کی جذباتی وابستگی اور ہم پر اعتماد ہمیں نئی بلندیوں کو چھونے اور اونچی پروازوں کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی خواہشوں پر نہ صرف پورا اتریں گے بلکہ انہیں عبور کر کے ہی دم لیں گے۔ دوستو، روشنیوں کا تہوار دیوالی کل یعنی سوموار کو پورے ملک میں جوش و خروش اور ہرش و الاس کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس پر مسرت موقع پر JNK بینک کے MD اور CEO بلدیو پرکاش کا خصوصی پیغام۔ جموں کشمیر بینک کی طرف سے سبھی دیش واسیوں اور خاص کر ہمارے سب گراہکوں کو میں دیوالی کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں دینا چاہتا ہوں۔ میں آشا کرتا ہوں کہ آنے والا ورष آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے اتسووں اور خوشیوں اور سمردھی سے بھرا ہو۔ ہم اپنے گراہکوں کو یہ وشواس دلانا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر بینک اور ہمارا پورا سٹاف ہر دن آپ کو پہلے سے ادھک بہتر سویدھائیں پردان کرنے کے لیے پرتیبدھ ہے اور ہم آپ کی سبھی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ اپنی محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم آنے والے ورष میں ایک ساتھ آگے بڑھیں گے اور سفلتا کی نئی اونچائیوں کو چھوئیں گے۔ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے پروڈکٹس اور سیواؤں کو پہلے سے بہتر بنائیں اور نئے پروڈکٹس اور سیوائیں اپنے گراہکوں کو پرستوت کریں۔ یہ تہوار آپ سب کے لیے بہت منگلمय ہو، آپ سب کا جیون ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے اور دیوالی کی روشنی کی طرح جگمگاتا رہے۔ دیوالی برائی پر اچھائی اور اندھیرے پر پرکاش کا پرتیک ہے۔ جموں کشمیر بینک اس دیوالی پر اپنے سبھی گراہکوں کو آرتھک روپ سے استھر بنانے کے لیے ہر سمبھو پریتن کرے گا۔ ایک بار پھر آپ کو دیوالی کی ہاردک شبھ کامنائیں۔
دوستو، گزشتہ ہفتے جے کے بینک نے اپنی لیڈ بینک ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی UTLBC کی 8ویں میٹنگ منعقد کی۔ سری نگر میں منعقدہ اس میٹنگ کی صدارت چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کی، جس میں رواں مالی برس کی پہلی 6 ماہی میں بینکوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، پرنسپل سیکرٹری انڈسٹریز اینڈ کامرس پرشانت گوئل، کنوینر JKUTLBC اور J&K بینک کے MD اینڈ CEO بلدیو پرکاش، نبارڈ کے چیف جنرل مینیجر ڈاکٹر AK سود کے علاوہ انتظامیہ اور جموں کشمیر میں کام کر رہے بینکوں کے اعلی افسران نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے مندوبین کا استقبال کرتے ہوئے MD اینڈ CEO بلدیو پرکاش نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت کے ہر اس پروگرام اور اسکیم کو جو خود روزگار، لوگوں کو غربت سے نکالنے اور نوجوانوں کی خود کفالت کی غرض سے شروع کیے گئے ہیں، مکمل تعاون پیش کیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی بینک اپنی ان کوششوں پر کاربند رہتے ہوئے جموں کشمیر کی کلہم ترقی میں اپنا رول نبھاتے رہیں گے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر AK مہتا نے بینکوں کی اس بات پر زبردست تعریف کی کہ انہوں نے بینکنگ سہولیات سے محروم گاؤں دیہات میں اپنی شاخیں کھول کر قومی مشن میں اپنا رول احسن طریقے سے ادا کیا ہے اور واضح کیا کہ ہر وہ گاؤں جس کی آبادی 5000 سے زائد ہے میں ایک بینکنگ یونٹ لازماً دیا جائے۔ انہوں نے حکومت جموں کشمیر کے IT ڈپارٹمنٹ کو ایک ایسا پورٹل بنانے کی بھی ہدایت دی جس میں روزگار کے متلاشی نوجوانوں کے سبھی مسائل اور کوئریز کا ازالہ ایک سنگل ونڈو سسٹم کے تحت کیا جائے اور اس پورٹل کے دائرے میں بینک بھی شامل کیے جائیں۔ ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے اسکولی بچوں کے اکاؤنٹس مشن موڈ میں کھولنے پر بھی زور دیا تاکہ فائنینشیل انکلوژن کے اہداف کو مکمل طور حاصل کیا جا سکے۔ انہوں نے بینکوں پر زور دیا کہ بیک ٹو ولیج 4 سے فائدہ اٹھا کر سماج کے ہر طبقے تک اپنی رسائی ممکن بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ PM سوانidhi اسکیم کو عملانے میں جموں کشمیر کو قومی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر انہوں نے بینکوں کی تعریف بھی کی۔ J&K بینک کے جنرل مینیجر گورنمنٹ بزنس سعید رئیس مقبول نے میٹنگ میں بتایا کہ رواں مالی برس کے لیے مختص بجٹ کا 44% ہدف پہلے 6 ماہ میں حاصل کیا گیا ہے، جس کے تحت 7,46,141 بینیفیشریز میں 22,541.45 کروڑ روپے کے قرضے واگزار کیے گئے ہیں۔ MSME اور ایگریکلچر سیکٹر پریورٹی سیکٹر لینڈنگ میں سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ 6 خود روزگار اسکیموں کے تحت 24,225 افراد کو خود کفیل بنایا گیا ہے۔ مشن یوتھ کے تحت 3,104 نوجوانوں کو 202.93 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ KCC کراپ کے 14,703 جبکہ KCC اینیمل ہسبنڈری کے 15,543 کیس بھی 30 ستمبر تک واگزار کیے گئے ہیں۔ بینکوں نے اس مدت کے دوران 866 فائنینشیل لٹریسی کیمپس بھی منعقد کیے۔ JKUTLBC کے کنوینر کی حیثیت سے اور جموں کشمیر میں سب سے بڑا بینک ہونے کے اپنے رول کو JK بینک احسن طریقے سے نبھا رہا ہے اور ان سبھی اسکیموں میں J&K بینک کا حصہ سب سے بڑا اور رول سب سے کلیدی ہے۔ سامعین، روشنیوں کے تہوار دیوالی میں خوشیوں کے دیپ جلانے کے لیے JK بینک ایک شاندار آفر لے کر آیا ہے جس کا نام ہے JK بینک دیوالی دھماکہ۔ آؤ جلائیں خوشیوں کے دیپ۔ یہ خصوصی رعایتی اسکیم 19 اکتوبر سے شروع کر دی گئی ہے اور 31 دسمبر 2022 تک جاری رہے گی۔ اس اسپیشل دیوالی آفر کے دوران گھر کی تعمیر و تجدید کے لیے ہاؤسنگ لون، آپ کے سفر کو آسان بنانے کے لیے کار لون اور تجارتی اغراض و مقاصد کے لیے کمرشل وہیکل لون کو حاصل کرنا اور بھی آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ اس دیوالی آپ سوچے بڑا، چاہیں زیادہ اور پائیں آسان طریقے سے۔ ان سبھی قرضوں پر مارجن منی میں بھاری گراوٹ اور پروسیسنگ فیس میں بھاری رعایت کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ JK بینک کی ایسی کوششوں اور کاوشوں کے پیچھے آپ کی خوشی اور شادمانی کا عنصر ہوتا ہے، کیونکہ JK بینک کو آج اس عظیم مقام پر پہنچانے کا راز بھی آپ کی مسکراہٹوں میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے اس دیوالی ان خوابوں کی تعبیر ڈھونڈیں جنہیں پورا کرتے وقت جیب کی تنگی ہمیشہ حائل آتی ہے۔ آپ خوش تو ہم خوش۔ جب بھی آپ کی خوشیوں کے پل آتے ہیں ہم انہیں مزید خوبصورت بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ ان خصوصی رعایات سے فائدہ اٹھا کر دیوالی کی خوشیوں میں مزید اضافہ کیجیے۔
دوستو، حکومت ہند اور حکومت جموں کشمیر بے روزگار نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے مختلف اسکیمیں وقتاً فوقتاً مرتب کرتی رہتی ہیں تاکہ بے روزگار نوجوان نہ صرف اپنی اور اپنے اہل خانہ کی معاشی ضرورتوں کو پورا کر سکے بلکہ ایک خود مختار اور خود کفیل قومی و سماجی اثاثہ بن کر سماج میں اپنی ایک منفرد پہچان بنا سکیں۔ گو کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم آئے دن آپ تک ایسی اسکیموں کی مفصل جانکاری پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ البتہ آج کے اس شمارے میں ہم کچھ اہم گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیمز کے خاص فیچرز آپ تک پہنچائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش تب ہی رنگ لا سکتی ہے جب ہمارے بے روزگار نوجوان ہمت اور حوصلے سے کام لے کر جے کے بینک کے اشتراک سے ان اسکیموں کا فائدہ اٹھا کر خود روزگار مہم کی ایک لامثال تاریخ رقم کریں گے۔ ابتدا میں ہم بات کریں گے پرائم منسٹرز ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام یعنی PMEGP کے بارے میں۔ اس اسکیم کے تحت انڈیویجول انٹرپرینورز، انسٹیٹیوشنز، کوآپریٹو سوسائٹیز، SHGs اور ٹرسٹ ایلیجبل ہیں۔ درخواست دائر کرتے وقت ایپلیکنٹ کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہونی چاہیے۔ میکسیمم پروجیکٹ کاسٹ مینوفیکچرنگ یونٹس کے لیے 50 لاکھ روپے جبکہ سروس یونٹس کے لیے 20 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اسکیم کے تحت جنرل کیٹیگری کے لیے مارجن پروجیکٹ کاسٹ کا 10% رکھا گیا ہے، البتہ ویکر سیکشنز کے لیے صرف 5% مارجن مقرر کیا گیا ہے۔ اسکیم کے مطابق رورل ایریاز میں جنرل کیٹیگری کے لیے کیپٹل سبسڈی پروجیکٹ کاسٹ کا 25% جبکہ SC ST OBC وغیرہ کے لیے 35% ہے۔ البتہ اربن ایریاز میں جنرل کیٹیگری کے لیے کیپٹل سبسڈی 15% ہوگی جبکہ SC ST OBC وغیرہ کے لیے کیپٹل سبسڈی 25% ہے۔ اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے آج ہی کھادی ولیج اینڈ انڈسٹریز کمیشن کی ویب سائٹ www.kvic.org.in پر جا کر آن لائن اپلائی کریں۔ اب بات کریں گے PM اسٹریٹ وینڈرز آتم نربھر ندھی یا PM سوانidhi کے بارے میں۔ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز کی جانب سے مرتب کی گئی یہ اسکیم اسٹریٹ وینڈرز کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ اسکیم کے تحت فرسٹ سائیکل میں 10,000 روپے، سیکنڈ سائیکل میں 20,000 روپے اور تھرڈ سائیکل میں 50,000 روپے کے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسکیم سے مستفید ہونے کے لیے کوئی بھی مارجن منی درکار نہیں اور اسکیم کے تحت 7% انٹرسٹ سبسڈی بھی دی جاتی ہے اور اس طرح قرضے پر افیکٹو ریٹ آف انٹرسٹ آج کی ڈیٹ میں صرف 4.5% کے قریب لگتا ہے۔ اسکیم میں جن ایکٹیویٹیز کو شامل کیا گیا ہے ان میں فاسٹ فوڈ اینڈ فوڈ آئٹمز، کچن آئٹمز، الیکٹرک اینڈ الیکٹرانک گڈز، کلاتھ اینڈ ہینڈلوم آئٹمز، پلاسٹک آئٹمز، فٹ ویئر اینڈ لیدر آئٹمز، بیوٹی اینڈ فیشن آئٹمز، بکس اینڈ اسٹیشنری، باربر شاپس، پان شاپس، لانڈری سروسز وغیرہ وغیرہ۔ اب آج کے انعامی سوال کی باری۔ دوستو، پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ J&K بینک کتنے برس سے آپ کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ آپ کے آپشنز تھے 64 برس، 74 برس یا 84 برس۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے 84 برس۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے ای میل موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے نیلوفر حبیب، خواجہ باغ، بارہمولہ۔ جموں ڈویژن سے امتیاز احمد، چسانہ، ریاسی۔ اور لداخ سے سوانگ ڈولما، لہ۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو JK بینک کی طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ J&K بینک نے رواں مالی برس کی دوسری سماہی میں کتنا خالص منافع درج کیا۔ آپ کے آپشنز ہے 223.49 کروڑ روپے، 233.49 کروڑ روپے یا 243.49 کروڑ روپے۔ آپ کے جوابات ہمیں 26 اکتوبر 2022 بدوار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل ID ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک، لیکن رخصت لینے سے پہلے آپ سب کو ہماری طرف سے دیوالی کی ہاردک شبھ کامنائیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے JK بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، J&K بینک۔ یہی اس بزم یاراں میں بہت ملتی ہے آگاہی، مسائل کا تصور بھی مسائل کی شناسائی، یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری، JK بینک
डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।